بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں۔ ایک نقصان جس کو ہم نے کبھی اتنی گہرائی سے نہیں لیا ہوگا اور وہ ہے اذان۔ جی ہاں، جب اذان کا وقت ہوتا ہے یا اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں، ہم اپنے شغل میں لگے رہتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے۔ لیکن ایز اے مسلم ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز کا جو ہے جواب بھی دینا چاہیے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمیں ان الفاظ کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اور قرآن پاک کتنی پاک کلام ہے، کتنی مقدس کتاب ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر اذان آ جائے درمیان میں تو آپ کو قرآن پاک کو بھی بند کرنا ہے، قرآن پاک کو بھی بند کرنے کا حکم ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ موبائل، ٹی وی اور ایسی خرافات تک کو ہم بند نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ تو آج ایک ایسی لڑکی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کا عبرت ناک انجام ہوا۔ تو میں آپ کو کہانی سٹارٹ کرتی ہوں کہ یہ کہانی ایک جو ہے وہ دیندار گھرانے کی ہے، جہاں بڑی منتوں مرادوں سے جو ہے وہ پہلی اولاد پیدا ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں رحمت سے نوازا، بیٹی عطا کی اور اس گھر میں رحمت اتری۔ انہوں نے بیٹی کی پرورش جو ہے وہ بڑے ناز و نعم سے کی، کیونکہ ان کی وہ جو ہے وہ بڑی منتوں مرادوں سے مانگی گئی بیٹی تھی، پہلی اولاد تھی۔ اس لڑکی کی جو ہے وہ پرورش سٹارٹ ہو گئی۔ دنیا کی ہر خواہش، ہر چیز اس کے پاس، ہر سہولت اس کے پاس مہیا تھی اور اتنی زیادہ محبت اس لڑکی کو جب ملی تو وہ مغرور اور خود سرد جو ہے وہ بن گئی اور ہر وقت اس کے ناک پہ غصہ بیٹھا رہتا، زمین پر اکڑ کر چلتی اور وہ کسی کو بھی جو ہے خاطر میں نہ لاتی۔ اور اس کی یہ ایک ان سب عادتوں کے ساتھ ایک یہ عادت تھی کہ اسے ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک بڑا اور خوبصورت ٹی وی جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور وہ بڑے شوق سے ڈرامے اور فلمیں جو ہے وہ دیکھتی تھی۔ اور جب وہ ٹی وی یا کوئی ڈرامہ دیکھتی نا تو اسے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، حالانکہ اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا نماز کے وقت تو جو ہے نا ٹی وی بند کر دیا کرو، اذان کے وقت ٹی وی بند کر دیا کرو، مگر وہ ٹال دیتی اور بات کو جو ہے نا مذاق میں اڑا دیتی۔ اور اسی طرح وہ ایک دن معمول کے مطابق جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی اور وہ اتنی مگن تھی کہ اسے باہر ہونے والی مغرب کی اذانوں کا بھی جو ہے وہ ہوش نہیں تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اور جب اس کی والدہ نے آ کر اسے احساس دلایا کہ بیٹا اب تو ٹی وی بند کر دو، باہر جو ہے وہ اذانیں ہو رہی ہیں اور تم بھی وضو کرو اور میرے ساتھ نماز پڑھو، لیکن وہ اپنے شغل میں لگی رہی اور بالآخر اس کی ماں نے ایک دفعہ پھر اسے اونچی آواز سے بتایا کہ باہر اذانیں ہو رہی ہیں اور تم جو ہے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھی ہو تو ٹی وی کو بند کرو۔ تو استغفر اللہ، اس نے آگے سے یہ کہا کہ ماں اذانیں تو روز ہوتی ہیں اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، استغفار۔ تو اس کی ماں وہاں سے دل برداشتہ ہو کر باہر چلی گئی اور خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک دن رب کی طرف سے اسے دی گئی مہلت ختم ہو گئی۔ ماں باپ بیٹھے رہے اور ان سے پہلے ان کی بیٹی اس دنیا سے چل بسی۔ یہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین کے سامنے ان کی اولاد چل بسے اور اولاد بھی وہ جسے بڑے ناز و نعم سے پالا گیا ہو۔ خیر یہ تو ہونا ہی ہے، جو آیا ہے اس نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر ذی روح کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے والدین بڑے غمگین تھے اور غمگین دل کے ساتھ وہ بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاری کرنے لگے اور جب اس لڑکی کی میت کو کفن دفن کروا کے قبرستان لے جانے لگے تو اس کی میت ایک دم سے اتنی وزنی ہو گئی، اتنی وزنی کہ خاندان کے کافی لوگ بھی مل کر اس کی میت کو اٹھا نہ سکے۔ بالآخر اس کی ماں نے خاندان کے موجود وہاں سبھی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیونکہ ماں تو اولاد کا حال جانتی ہے، ماں تو دل کا حال جانتی ہے، تو اس نے غمگین دل کے ساتھ کہا کہ یہ ٹی وی کو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتی تھی، لہٰذا اب بھی اس کی میت کے ساتھ جو ہے ٹی وی کو رکھو۔ اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب ٹی وی اس کی قبر کے ساتھ اس کی چرپائی کے اوپر رکھی گئی تو سچ میں اس کی میت جو ہے وہ ہلکی ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے تو باستغفار کی خیر اس کی میت کو قبرستان لے جایا گیا اور جب اسے دفنانے کی باری آئی تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کی میت جو ہے وہ قبر میں نہ اترنے پائے لوگوں سے۔ اور تب پھر ایک دم سے جو ہے نا میت ایک دم اتنی زیادہ بھاری ہو گئی کہ کتنے لوگوں نے اسے ہزار کوشش کی لیکن پھر بھی اس کی جو ہے نا میت اس کو قبر میں نہیں اتار سکے۔
تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ پھر سے ٹی وی ساتھ رکھو، چنانچہ اس ٹی وی کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا گیا، اور جیسے ہی لوگوں نے اسے دفنایا اور اس کے سینے کے اوپر ٹی وی رکھ دی اور قبر کو بند کر دیا، اور جیسے ہی دفنانے کے بعد وہ پلٹے تو قبر ایک دم سے پھٹ گئی، استغفار، اور آگ کے شعلوں نے اس قبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر جو ہیں گھبرائے اور فوراً وہاں سے چلے گئے، کیونکہ رب کا حکم تھا۔ اور جب اس کی ماں سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ تیری بیٹی کا ایسا کون سا گناہ ہے جو وہ اس عذاب میں ہے، تو اس کی ماں زور و قطار رونے لگی اور بولی کہ وہ ٹی وی کو بہت عزیز رکھتی تھی، ہر وقت ٹی وی پر ناچ گانے فحش فلمیں دیکھتی تھی، اور اذان کے ٹائم بھی وہ ٹی وی بند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی آواز کو آہستہ کرتی تھی، اور منع کرنے کے باوجود وہ یہی ایک جملہ بولتی تھی کہ اذانیں تو ماں روز ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے۔ تو استغفر اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ اپنے اعمال کی سزا جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور میں ماں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ کاش کہ میں نے بچپن میں اس پر جو ہے وہ سختی کی ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، ہم اکثر اپنی جوان بیٹیوں کی ان غلطیوں کو اور نہیں انہیں نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر میں ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، آگے سسرال میں نہ جانے ان کے ساتھ کیسے حالات ہوں، ان کے اوپر کیسے حالات ہوں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، لیکن یہی ہماری غلطی ہے۔ ان بچیوں کی یہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا، پھر فطرت بن جاتی ہیں، اور فطرت جو ہے وہ پھر کبھی نہیں بدلتی، اور عادتوں کا نقصان ان کی دنیاوی زندگی، شادی شدہ زندگی پر پڑتا ہی ہے، لیکن نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور آخرت کی تو نہ ختم ہونے والی زندگی بھی جو ہے وہ جہنم کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر میں دینی ماحول رکھیں، ماں خود نماز پڑھے تو ساتھ بیٹی کو بھی لازمی کھڑا کرے، چاہے وہ اس کی عمر چھوٹی ہے، لیکن اسی طرح اسے اس چیز کی عادت پڑے گی، اور جب نماز کی عادت پڑ گی نا تو یقین کریں نماز تمام برائیوں کو روکتی ہے۔ اور جب ہم دن میں 5 وقت وضو کریں گے، پاک صاف رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دوسرے گناہ بھی جو ہیں وہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کریں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے گا، اور اگر ذرا سی بھی میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی نمازوں کو وقت کے ساتھ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک خوبصورت سے ٹاپک اور خوبصورت سی ویڈیو میں ملوں گی۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو بے شک جو ہے مسلم کی اپنے بہن بھائی کے پیٹ پیچھے مانگی گئی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔